اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہم کو سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ بہرحال انہی انعامات میں سے ایک بڑا انعام انسان کے لیے اولاد کی نعمت ہے۔ یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے والدین کے لیے عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ والدین کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہوتے ہیں۔ یہ ان کے خوبیوں کے امین، ان کے خوابوں کی تعبیر اور ان کی درازی نسل کی بنیاد ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی ان کے کام آتے ہیں، جوانی میں بھی ان کے مددگار ہوتے ہیں، اور بڑھاپے میں بھی ان کے خدمتگار ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ ان کے لیے سفارش کا سامان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ ان کی سفارش کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی جائے، اسلامی طور طریقے پر ان کی تربیت کی جائے، ان کو تعلیم بھی اچھی دی جائے اور ان کی تربیت بھی اچھی کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی تعلیم ان کو دیتے ہوئے ہم ان کی دینی تعلیم کو پس پشت ڈال دیں۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ والدین اپنے اولاد کی دنیا بنانے کے فکر کے اندر اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ان کی دین کی بالکل بھی فکر نہیں ہوتی، اور ان کی تربیت بھی بہت کم ہوتی ہے۔ 1-2 گھنٹے کے لیے وہ اپنے بچوں کو مکاتب کے نظر کرتے ہیں، اس کے اندر وہ جتنا سیکھ لیتے ہیں بس اتنا سیکھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس دین نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنایا جائے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنائیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں، وہ گھر میں والدین کو اور اپنے بڑوں کو جو کرتا ہوا دیکھتے ہیں اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہم بوئیں گے بس وہی ہم کاٹیں گے۔ چنانچہ ہم کو چاہیے کہ ہم اگر والدین ہیں تو ہم اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائیں۔ یہ ماحول، یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ ہر طرف سے ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، ایمان کو سلب کرنے کی کاوشیں کر رہے ہیں۔ نت نئے طریقوں کے ذریعے سے وہ مسلمان بچوں کے ایمان کو سلب کر لینا چاہتے ہیں۔ وہ تعلیم و تربیت کے طریقے سے آ رہے ہیں، وہ اسکول کے طریقے سے آ رہے ہیں، وہ اسکول کے راستے سے آ رہے ہیں، اس کے اندر نصاب تعلیم کے طور طریقے سے آ رہے ہیں۔ وہ ایسا نصاب تعلیم مرتب کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کفریہ اور شرکیہ باتوں کو شامل کر کے مسلمانوں کے بچوں کے ذہنوں سے اسلام کا نام و نشان مٹا دینا چاہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین سب سے پہلے فکر مند ہو جائیں۔ آئے دن ہم جب اخبار میں یہ نیوز پڑھتے ہیں، یہ خبریں پڑھتے ہیں کہ فلاں مسلمان گھرانے کی لڑکی یا فلاں مسلمان گھرانے کا لڑکا ایک غیر مسلم کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر چھوڑ بیٹھا ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اسلام کو بھی خیر آباد کہہ دیتے ہیں، وہ اسلام بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تب یہ نیوز کے اندر یہ چھپتا ہے، جب یہ چینلوں پر، نیوز چینلوں پر یہ بات آتی ہے کہ علماء کرام توجہ نہ کرنے کی وجہ سے فلاں محلے، فلاں شہر کی ایک لڑکی، فلاں محلے اور فلاں شہر کا ایک لڑکا غیر مسلم کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر چھوڑ بیٹھا ہے۔ نہیں میرے دوستو، سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر
آدمی نگہبان ہے، اپنے ماتحت کا نگران ہے، اس کے بارے میں، اس ماتحت کے بارے میں اس کے نگران سے پوچھا جائے گا۔ علماء کرام کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ وہ سیدھی راہ دکھلاتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو آپ کے سامنے لا کر رکھتے ہیں، لیکن وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے ان کو برائیوں سے روکنے کی ابھی طاقت نہیں رکھتے۔ وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے ان کو نہیں کہہ سکتے آپ یہ مت کیجئے، بلکہ یہ علماء تو نہیں کر سکتے لیکن والدین کر سکتے ہیں۔ اپنے لڑکے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، اپنی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم فلاں کام مت کرو۔ جب کوسا جاتا ہے تو علماء کرام کو کوسا جاتا ہے، والدین کی فکر ہی نہیں۔ والدین کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کی فکر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین اس نزاکت کو سمجھیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کی ذمہ داری ہے۔ نہیں میرے دوستو، ہر شخص اپنے ماتحت کا نگران ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے ماتحت جو برائی ہو رہی ہے اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں اور اس کے اندر اچھائیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ غلط بیٹھ گیا ہے کہ یہ تمام کی تمام ذمہ داری علماء کرام کی ہے۔ نہیں میرے دوستو، ہر شخص اپنے ماتحت کا نگران ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی پہلے فکر کرے، پھر اس کے بعد اپنے ماتحت کی فکر کرے۔ آج ہمارے اندر دین نہیں ہے، آج ہمارے اندر دین نہیں ہے تو ہم اپنے ماتحت کے اندر دین کیسا پہنچائیں گے؟ آج والدین کے اندر اگر دین نہیں ہے تو پھر وہ اپنی اولاد کو دین کیسے سمجھائیں گے؟ محترم دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر دینداری نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم دین کو سیکھیں، سمجھیں، تعلیم بالغان کا نظام چلائیں، اس کے اندر تعلیم بالغان جاری کریں، اس کے اندر دینداری کو سمجھیں۔ بہت سی جگہوں پر تعلیم بالغان کا نظم ہے، اس کے اندر شرکت کریں۔ اس کے بعد بہت سی جگہ پر مکاتب کا نظم ہے، اس کے اندر اچھی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، اس کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں۔ اس کے بعد اپنے گھر کا ماحول بھی دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ بچوں کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو کرتا ہوا اسی پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ شکایت علماء کرام سے پہلے نہیں بلکہ والدین سے پہلے ہونی چاہیے کہ بھائی آپ نے اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کیوں نہیں کی؟ اگر کوئی لڑکی بالغ ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بیاہ کر کے چلی جاتی ہے تو اس پر انگلی علماء کرام سے پہلے والدین کے اوپر اٹھنی چاہیے کہ انہوں نے اپنی لڑکی کی ایسی تعلیم و تربیت کیوں نہیں کی کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتی، شیطان کے پھندے سے بچا سکتی، وہ شیطان کے حملے سے اپنے آپ کو بچا سکتی۔ اگر کوئی لڑکا مسلمان کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر کے جاتا ہے تو سب سے پہلے علماء کرام کے اوپر انگلی اٹھانے کے بجائے ان کے والدین کی طرف، ان کے سرپرستوں کی طرف انگلی اٹھنی چاہیے کہ انہوں نے اپنی اس اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کیوں نہیں کی۔ چاہیے کہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، چاہیے کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کے اندر یہی بات بیان فرمائی ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کے بعد پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ علماء کرام کی ذمہ داری ورثۃ الانبیاء ہے، یعنی ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء بھی یہی کرتے تھے، لوگوں کو سیدھی راہ بتلاتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر انعام نازل فرمایا ہے، تم پر انعام فرمایا ہے، لہذا تم پر لازم ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کبھی نہ کرو۔ لہذا علماء کرام کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتلاتے رہیں، لوگوں کو دکھاتے رہیں، وہ لوگوں کو سمجھاتے رہیں، لیکن علماء کرام کی ذمہ داری نہیں۔ ذمہ داری اگر طاقت ہوتی تو وہ ضرور کرتے، اگر طاقت ہوتی وہ تو ضرور بچوں کے ہاتھوں کو پکڑتے اور ان کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ ان کے اندر صرف یہ طاقت ہے کہ وہ برائی کو بیان کر سکتے ہیں کہ فلاں چیز بری ہے، وہ اچھائی کو بیان کر سکتے ہیں کہ فلاں چیز اچھی ہے، لیکن وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر نیکی کی طرف نہیں لا سکتے، وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر برائی سے نہیں روک سکتے۔ یہ روک سکتے ہیں تو صرف وہی روک سکتے ہیں جو نگہبان ہیں، جو نگران ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص نگران ہے اور نگران سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
لہذا میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ ہر شخص جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں وہ اپنے ماتحت کی فکر کرے، وہ ان کو برائیوں میں ملوث نہ ہونے دے، وہ ان کو نیکی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے۔ انہی چند گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔